بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو تمام مہینوں پر ایک خاص فضیلت دی ہے. اس مہینے کو اللہ نے روزوں کا مہینہ بنایا اور اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا. وہ قرآن مجید جو لوگوں کی ہدایت کا سامان ہے اور ہدایت گمراہی کی چیزوں میں فرق کرنے والا ہے. اس مہینے کو قرآن مجید سے خاص مناسبت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے فضل سے نوازنے کے لیے، خصوصی انعامات سے نوازنے کے لیے اس مہینے میں روزے رکھے. ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد منقول ہے، جسے حدیث قدسی کہتے ہیں، کہ دنیا کے اندر ہر عمل کا بدلہ 70 گنا تک بڑھا کر دیا جاتا ہے، اور نیک اعمال میں جتنے اعمال ہیں ان اعمال کا ثواب لکھنے کی ذمہ داری فرشتوں کی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کا ثواب میں دیتا ہوں، اس کا ثواب لکھنے کی ذمہ داری فرشتوں کی نہیں ہے. اور چونکہ بندہ میرے لیے بھوکا رہتا ہے، لہذا روزے کا بدلہ میں خود ہوں. یعنی ہر عمل کا بدلہ نیکی ہے اور روزے کا بدلہ خود خدا ہے. ہر عمل کرنے سے جنت ملے گی، روزہ رہنے سے خدا ملے گا جو جنت بنانے والا ہے. ہارون رشید ایک بادشاہ تھے. دور دور تک، کئی ہزار کلومیٹر تک ان کی حکومت کی سلطنتیں قائم تھی. خلافت بنو عباسیہ کے عظیم الشان حکمران اور فرما روا گزرے ہیں. ان کی ایک باندی تھی جس کا نام خالصہ تھا. بہت کالی کلوٹی تھی. ہارون رشید خالصہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے. جو ہارون رشید کے درباری لوگ تھے، قریبی لوگ تھے، ان کو اعتراض ہوا کہ بادشاہ اس کالی کلوٹی سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں. اس کا کچھ احساس ہارون رشید کو بھی ہو چکا تھا کہ خالصہ کی بے پناہ محبت سے بہت سارے لوگ جلتے ہیں. چنانچہ ایک دفعہ ہارون رشید نے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میں خالصہ سے محبت کیوں کرتا ہوں، ایک میدان میں لوگوں کو جمع کیا.
اور لوگوں کو جمع کرنے سے پہلے اس میدان میں الگ الگ چیزوں کے الگ الگ حصے رکھ دیے. کہیں پر سونا رکھ دیا، کہیں چاندی رکھ دیا، کہیں ہیرے رکھ دیے، کہیں یاقوت، کہیں لال، کہیں زبرد، کہیں مرجان، کہیں پر پیسے اشرفیاں، کہیں پر دینار، کہیں پر درہم، کہیں پر گیہوں کا غلہ، کہیں پر جو کا غلہ، کہیں پر کھجور کا غلہ، کہیں پر تھوڑے سے جانور. پورا میدان بھر دیا الگ الگ چیزوں سے. اور خود ہارون رشید بھی جا کر میدان میں بیٹھ گئے. اور ہارون رشید نے اعلان کرایا کہ جو جس چیز کے اوپر ہاتھ رکھیں گے وہ چیز انہی کی ہے. جیسا ہی اعلان ہوا تو کوئی دوڑا، جا کے کسی نے سونے کے غلے کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، کسی نے چاندی کے اوپر ہاتھ رکھا، کسی نے ہیروں کے اوپر ہاتھ رکھا، جو بھوکا تھا اس نے گیہوں کے غلے کے اوپر ہاتھ رکھ دیا. ہر آدمی نے اپنی اپنی پسند کی چیزوں پر ہاتھ رکھا. لیکن یہ جو ہارون رشید کی کالی کلوٹی باندھی تھی جس کا نام خالصہ تھا، یہ آئی، آ کر اس نے ہارون رشید کے اوپر ہاتھ رکھ دیا. اب سارے لوگ دنگ رہ گئے کہ یہ کیا پاگل پن ہے کہ ہر آدمی کسی نہ کسی چیز کے اوپر سونے، چاندی، ہیرے، جواہرات اس کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے، اور یہ پاگل عورت ہے کہ یہ بادشاہ کے اوپر ہی ہاتھ رکھ دی. تو ہارون رشید نے سارے لوگوں سے کہا کہ میں اس کو اسی وجہ سے چاہتا ہوں کہ یہ ہر چیز سے زیادہ مجھے چاہتی ہے. اگر یہ سونے چاندی کی دیوانی ہوتی اور مجھ میں دلچسپی لینے والی نہ ہوتی تو میں اس کو کیوں چاہتا. پھر اس سے پوچھا ہارون رشید نے کہ ذرا لوگوں سے بتاؤ کہ تم نے ساری قیمتی چیزوں کو، ہیرے جواہرات کو، سونے چاندی کو چھوڑ کر میرے اوپر ہاتھ کیوں رکھا. تو اس نے کہا کہ بادشاہ، یہاں لوگوں کی نظروں میں کسی کی نظر میں سونا قیمتی ہے، کسی کی نظر میں چاندی قیمتی ہے، کسی کی نظر میں ہیرے جواہرات قیمتی ہے، لیکن اس میدان میں میری نظروں میں سب سے زیادہ قیمتی آپ ہے. آپ ہی نے سونے، چاندی، ہیرے، جواہرات کو تقسیم کرنے کے لیے رکھے ہیں. جب آپ نے اعلان کر دیا کہ جس کو جو چیز پسند ہو اس پر ہاتھ رکھ دینا، میں نے آپ کے اوپر ہاتھ اس وجہ سے رکھا کہ اگر بادشاہ میرے ہو جائیں تو ساری سلطنت اور پوری سلطنت بادشاہت کے خزانے پورے میرے اپنے. ہارون رشید نے لوگوں سے کہا کہ خالصہ کی یہی عقل مندی ہے جس کی وجہ سے میں اسے چاہتا ہوں. تو جس کا بادشاہ ہو گیا اس کا سب کچھ ہو گیا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر نیک عمل کا بدلہ فرشتے دیتے ہیں، اس کا ثواب فرشتے لکھتے ہیں. لیکن روزہ ایک ایسی نیکی ہے کہ اس کا ثواب نیکی نہیں ملے گی، بلکہ اس کا ثواب نیکی دینے والا رب آپ کو بدلے میں ملے گا. اور جس کا خدا ہو جائے ساری چیز اسی کی ہے، ساری بادشاہت اسی کی ہے، ساری نعمتیں اسی کے لیے ہے، ساری مغفرتیں، ساری رحمتیں اور ساری بشارتیں، سارے الطاف، سارے انعامات، ساری نوازشیں، سب کچھ اسی کی ہے جس کا رب ہو گیا، جو رب کا ہو گیا. اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے، بندہ میرے لیے کھانا پینا چھوڑتا ہے، اور بدلے میں بندے کو مل جاتا ہوں. حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ روزے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا بدل کیسے دیتے ہیں. اس کا سون تھوڑا کم کرنا. روزے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا بدل کیسے دیتے ہیں کہ انسان روزہ رکھتا ہے، بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو مل جاتے ہیں. تو حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی خوبی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو کھانے پینے سے مطلب نہیں. تو بندہ روزہ رہ کر اللہ تعالیٰ کی نقل مارتا ہے کہ بندہ بھی کھاتا نہیں پیتا نہیں. تو تھوڑے سے وقت کے لیے، ایک دن کے کچھ حصے کے لیے بندہ اپنے آپ کو کھانے پینے سے بچاتا ہے
اور اپنے آپ کو اللہ کے جیسا بنا کر پیش کرتا ہے تو بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ روزہ میرے لیے اور روزے کا بدلہ میں۔ روزہ رہنے سے آدمی کو بنیادی طور پر 3 بڑے بڑے فائدے ملتے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے روزہ رہنے سے کہ آدمی کا نفس اس کے قابو میں آ جاتا ہے۔ بہت سارے وہ گناہ جو آدمی روزے کے بغیر کی حالت میں کرتا ہے آسانی کے ساتھ، روزہ رکھنے سے وہ گناہ کرنا آدمی کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ روزہ رہنے سے آدمی کی جو قوت بہمیہ ہے، گناہ کرنے کی جو قوت ہے، وہ کمزور پڑ جاتی۔ آدمی روزہ رہتا ہے، روزے میں بھوکا رہتا ہے، بھوکا رہنے کی وجہ سے آدمی کی آنکھ کمزور پڑ جاتی، آدمی کے کان کمزور پڑ جاتے ہیں، آدمی کی زبان کمزور پڑ جاتی، اس کے خیالات تھوڑے سے کمزور پڑ جاتے ہیں، اور ان کمزوریوں کے ساتھ آدمی بہت جلد گناہ نہیں کر سکتا جو روزے کے بغیر کرتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ روزے کی حالت کے اندر قوت ملکیہ بڑھ جاتی ہے، نیکی کرنے کی صلاحیتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ قرآن پڑھنے کا دل کرتا ہے آدمی کا، نماز پڑھنے کا دل کرتا ہے، ذکر و اذکار کرنے کا دل کرتا ہے۔ تو روزے کی برکت سے ایک طرف آدمی کے اندر سے گناہ کرنے کی طاقت کم ہوتی ہے تو دوسری طرف نیکی کرنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ اور جب یہ 2 چیزیں اپنی اپنی طور پر کم اور زیادہ ہوتی ہے تو پھر آدمی کے لیے نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے اور گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ عربی زبان کا ایک مقولہ ہے، اذا جاعت النفس شبعت جمیع الاعضاء واذا شبعت جاعت كلها۔ جب انسان کا نفس بھوکا رہتا ہے تو نفس کے علاوہ جتنی طاقتیں انسان کے بدن کے اندر ہیں وہ طاقتور ہو جاتی ہے نیکی کرنے کے لیے۔ اور جب انسان کا نفس پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو پھر سارے اعضاء کمزور پڑ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ اگر کوئی آدمی زیادہ کھا لے تو اس کا نماز میں دل نہیں لگتا، نہ اس کو چلنے سے دل لگتا ہے، نہ کوئی ہلچل کرنے میں اس کا دل لگتا ہے، اور نہ ہی کوئی عبادت کرنے میں اس کا من لگتا ہے۔ جو لوگ رات کے اندر کم کھانا کھاتے ہیں تو ان کے لیے فجر میں اور تہجد میں اٹھنا آسان ہوتا ہے، اور اگر کوئی آدمی رات میں زیادہ کھانا کھا لے، پیٹ بھر کر کھا لے اور سوتے وقت اپنے معدے کی تھیلی کو بھر کر سو جائے تو پھر تہجد میں اٹھنا تو دور کی بات ہے، ایسے لوگوں کے لیے فجر کی نماز میں اٹھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ زیادہ مت کھاؤ، کم کھاؤ، کم کھانا چاہیے، کم بولنا چاہیے، کم سونا چاہیے، کم خوردن، کم گفتن، کم سختن، کھانا بھی کم ہو، سونا بھی کم ہو، بولنا بھی کم۔ زیادہ سونے سے آدمی کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ جو ڈاکٹر لوگ بولتے ہیں نا کہ 8 گھنٹے سونا، 6 گھنٹے سونا، زیادہ سونا انسان کے جسم کے لیے تو اچھا ہے لیکن انسان کے دماغ کے لیے اچھا نہیں۔ زیادہ سونے سے آدمی کا دماغ کمزور ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے پانی ہے، زیادہ پانی انسان کے جسم کے لیے تو اچھا ہے لیکن انسان کے دماغ کے لیے اچھا نہیں۔ جو لوگ دماغی کام کرنے والے ہیں، جو لوگ اپنے دماغ کو تھکانے والے ہیں، ان لوگوں کو پانی کم ہی پینا چاہیے، اور جن کو اپنے جسم سے پیار ہے، اپنے جسم کا شیڈول اچھا رکھنا چاہتے ہیں تو خوب پانی پیئے، وہ جسم اچھا رہے گا لیکن دماغ کمزور ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ زیادہ کھانے والوں کا دماغ کمزور ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ زیادہ کھا کھا کر بیل بن گیا، یعنی اس کا دماغ بیلوں جیسا بن گیا۔ تو اپنے دماغ کو بیل کے جیسا اگر نہیں بنانا ہے تو اپنے پیٹ کو بھی بیل کے پیٹ کے جیسا نہیں بنانا چاہیے۔ تو آدمی جب پیٹ بھر کر کھا لیتا ہے تو پھر انسان کے دوسرے اعضاء کام کرنا بند کر دیتے ہیں، اور جب آدمی کم کھاتا ہے تو پھر انسان کی آنکھ بھی عبادت میں لگتی ہے، انسان کے کان بھی عبادت میں لگتے ہیں، انسان کا نفس اور دماغ بھی عبادت میں لگتا ہے۔ روزے کی حالت کے اندر انسان کے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، انسان کا نفس پاک ہو جاتا ہے۔ انسان کا جب نفس پاک ہوتا ہے تو انسان اندرونی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔
آپ دیکھیں گے کہ روزے کی حالت کے اندر آدمی کا گناہ کی طرف میلان نہیں ہوتا. غصہ بھی آدمی کو روزے کی حالت کے اندر کم آتا ہے. شروع میں روزے رمضان کے ابتدائی دنوں میں بھوک کی وجہ سے آدمی کے اندر چڑچڑاپن محسوس ہوتا ہے. ارے یہاں آ کے سامنے بیٹھو, یہ جگہ کیا فرشتوں کے لیے یا جنات کے لیے کھلی رکھے کیا؟ سامنے بیٹھو. جمعہ کی نماز پڑھتے پڑھتے زندگی ہو جا رہی ہے, لیکن جمعہ کی مسجد میں بیٹھنے کا سلیقہ نہیں آ رہا. عبادت کرنے کا سلیقہ کب سیکھیں گے؟ کبھی کبھی ڈاؤٹ ہوتا مجھے کہ بھائی جنات بیٹھے ہوئے کیا بیان سننے کے لیے یہاں پر؟ مجھے تو نظر نہیں آتے, لیکن شاید آپ لوگ پہنچے ہوئے ہوں گے, نظر آتے ہوں گے. ان کی جگہ میں کیوں ڈسٹرب کرنا بول کر آپ پیچھے بیٹھتے ہوں گے. روزے کی حالت کے اندر انسان کی جو باطنی قدورتیں ہیں, اندرونی جو بیماریاں ہیں, یہ بیماریاں روزے کی حالت کے اندر صاف ہو جاتی ہیں اور انسان کا دل صاف ستھرا ہو جاتا ہے. جب آدمی کا دل صاف ستھرا ہوتا ہے تو پھر انسان کو نیکی کرنے کے اندر مزہ آتا ہے, عبادتوں میں جستجو ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ انسان سب سے زیادہ عبادتیں رمضان میں کرتا ہے. عام دنوں کے اندر آدمی شاید عشاء بھی نہیں پڑھتا ہوگا یا فجر بھی نہیں پڑھتا ہوگا, لیکن رمضان کے اندر آدمی عشاء بھی پڑھتا ہے, تراویح کی نماز بھی پڑھتا ہے, رات میں سونے تک 12-1 بج جاتے ہیں, پھر سحر میں اٹھ کر تہجد بھی پڑھتا ہے, سحری بھی کرتا ہے, فجر کی نماز بھی پڑھتا ہے. مغرب کی نماز سے لے کر اشراق کی نماز تک اگر مسلمانوں کے, ایمان والوں کے ایکٹیویٹیز کو دیکھا جائے رمضان میں, تو وہ کتنی عبادتیں کرتا ہے. مغرب کی نماز ہو گئی, اس کے بعد اوابین کی نماز ہو گئی, پھر عشاء کی نماز, اس کے بعد تراویح کی نماز, پھر گھر چلے گئے, سو گئے. سونے کے اندر بھی یہ خیال ہوتا ہے, الارم لگا کر سوتا ہے, وہ لوگوں کو کہہ کر سوتا ہے کہ ذرا مجھے جگا دینا. اس کی پوری فکر ہوتی ہے کہ کہیں نیند لگنے کی وجہ سے میری سحری نہ چھوٹ جائے. تو سحری کی فکر کے اندر, تہجد کی فکر کے اندر سویا ہوا ہے, اور اس کی نیند بھی 100% عبادت میں لکھی جا رہی ہے. یہ سونا نہیں ہے, یہ سونا بھلے ہی انسان کی اپنی جسمانی ضرورت کے لیے ہے, لیکن چونکہ سونے میں بھی انسان کو سحری کا خیال ہے, سونے میں بھی آدمی کو تہجد کا خیال ہے, تو یہ سونا بھی آدمی کے لیے عبادت ہے 100%. جب نیند سے بیدار ہو گئے آدمی 3 بجے, 3:30 بجے, 4 بجے, فوری ہڑبڑا کر اٹھ کر آدمی جا کر وضو بناتا ہے, وضو بنا کر تہجد کی نماز پڑھتا ہے, 6ویں عبادت, پھر سحری کرتا ہے 7ویں عبادت, پھر اس کے بعد چل کر مسجد کو آتا ہے. طبیعت نہیں چاہتی, جسم تھکا ہے, نیند پوری نہیں ہوئی, لیکن اس کے باوجود آدمی مشقت کرتا ہے, اور مشقت کر کر مسجد کو آ کر فجر کی نماز پڑھتا ہے, 8ویں عبادت, اور فجر کے بعد بیٹھ کر کچھ علم کی باتیں سنتا ہے, مسائل کو سیکھتا ہے, قرآن کی تفسیر کو سیکھتا ہے, علم میں اضافہ کرتا ہے, 9ویں عبادت. پھر اس کے بعد اشراق کی نماز پڑھ کر گھر کو جاتا ہے, 10ویں عبادت. گویا مغرب کی نماز سے لے کر عشاء کی تو اشراق کی نماز تک 10 قسم کی بڑی بڑی عبادتیں انجام دیتا ہے آدمی. تو آپ دیکھیں کہ عام دنوں کے اندر ایک آدمی مغرب بھی نہیں پڑھتا, عشاء بھی نہیں پڑھتا, فجر بھی نہیں پڑھتا, اور رمضان کے اندر مغرب کی نماز سے لے کر اشراق کی نماز تک 10 بڑی بڑی عبادتیں ہوتی. اچھا, اشراق کی نماز سے لے کر پھر مغرب تک کیا کرے گا آدمی؟ اشراق کے بعد چاشتی کی نماز ایک, ظہر کی نماز ایک, عصر کی نماز ایک. بڑی عبادتیں یہ 3 ہی ہے. اس درمیان میں اگر کوئی کرے تو ذکر و اذکار کرے یا قرآن کی تلاوت کرے. تو گویا عام دنوں کے اندر آدمی کی غفلت کا جو وقت تھا مغرب سے لے کر اشراق تک, سورج کے نکلنے کے بعد تک, رمضان کے اندر اسی وقت میں آدمی بڑی بڑی عبادتیں انجام دیتا ہے, اور ان عبادتوں کو ٹوٹل کر لیا جائے تو 10 قسم کی وہ عبادتیں بنتی. اچھا, یہ طاقت کہاں سے ہے آدمی کے اندر اتنی بڑی عبادتیں کرنے کی؟ مغرب سے لے کر اشراق تک اتنی ڈھیر ساری عبادتیں کرنے کی ہمت کہاں سے ہے آدمی کے اندر؟ یہ دن بھر بھوکا رہنے کی برکت سے. دن بھر آدمی بھوکا تھا, آدمی کا نفس کنٹرول میں تھا, گناہ کرنے کی طاقتیں کمزور پڑ گئی,
دن بھر آدمی بھوکا تھا، انسان کے اندر انسان کا دل، انسان کا اندرون پاکیزہ ہو گیا، انسان کے اندرونی کدورتیں ختم ہو گئی، دل کے اندر صفائی پیدا ہوئی اور نیکی کرنے کی طاقت پیدا ہوگی آدمی کے اندر۔ جب نیکی کرنے کی طاقت پیدا ہوئی، دن بھر بھوکا رہنے سے نیکی کرنے کی طاقت آئی، اب آدمی اپنی اس طاقت کو، اس اتھارٹی کو استعمال کر کر مغرب سے لے کر استعمال کرتا ہے اور اشراق تک 10 بڑی بڑی عبادتیں انجام دیتا ہے۔ اور اس میں بہت سارے اللہ کے لال وہ بھی ہوتے ہیں جو 11ویں عبادت بھی کرتے ہیں، اور وہ 11ویں عبادت کیا ہے؟ رات بھر سوتے نہیں، وہ رات بھر سوتے نہیں، تراویح کے بعد گھروں کو جاتے ہیں، قرآن لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یا بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو مصلی بچھا کر تہجد کی نماز شروع کر دیتے ہیں، سحر تک قرآن مجید کی تلاوت کا معمول ہوتا ہے، یا سحر تک قرآن مجید کو تراویح کے تہجد کے اندر پڑھنے کا معمول ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اس دوسرے پارے کی آیتوں میں قرآن کو اور روزوں کو ایک ساتھ بیان کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ نے قرآن کو اتارا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جو آدمی رمضان کے مہینے کو پالے وہ آدمی روزہ رکھے۔ تو روزہ رہنے سے آدمی کا قرآن سے رشتہ، قرآن سے ریلیشن شپ گاڑے ہوتے ہیں، بڑھتے ہیں۔ اور رمضان کا صحیح فائدہ اسی وقت ہے جب آدمی کو قرآن سے رشتہ جڑے۔ اگر رمضان آپ نے روزے رہ کر، قرآن سے دور رہ کر گزار دیے تو گویا آپ نے رمضان میں بہت بڑا نقصان کیا اپنا، کیونکہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن یہ دو چیزیں اللہ کے پاس بندے کے لیے شفاعت کرتے ہیں۔ کل قیامت میں روزہ آ کر اللہ کے سامنے یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، اس بندے نے میرے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا، آپ اس کو معاف کر دیجئے، آپ اس کو جہنم سے آزادی دے دیجئے۔ وہیں پر قرآن مجید جو لوگ رمضان میں قرآن پڑھتے ہیں، تہجد میں قرآن پڑھتے ہیں، تراویح میں قرآن پڑھتے ہیں، یا رات بھر قرآن پڑھتے ہیں، یہی قرآن کل قیامت میں اللہ کے سامنے آ کر کہے گا کہ اے اللہ، اس بندے نے رمضان میں مجھے تراویح میں پڑھا، مجھے تہجد میں پڑھا اور روزے کی حالت میں مجھے پڑھا، لہذا آپ اس کو میرے لیے جہنم سے آزاد کر دیجئے۔ روزہ اور قرآن آدمی کو جہنم سے آزادی دلاتے۔ تو رمضان کے اندر قرآن مجید کا اہتمام کرنا چاہیے۔ روزے کی حالت کے اندر زیادہ سے زیادہ وقت ہمارا قرآن مجید کی تلاوت میں گزرے۔ اکثر دوستوں کو دیکھنے میں آ رہا ہے جو ہارڈ ورک کرنے والے، سینٹرنگ کرنے والے ہیں، دن بھر روڈوں پر کاروبار کے سلسلے میں کھڑے ہونے والے ہیں، میکینک کا کام کرنے والے ہیں، یا اس قسم کا جو ہارڈ ورک کرنے والے ہیں، ان کے بارے میں یہ باتیں معلوم ہو رہی ہے اور سن کر دل کو تکلیف ہو رہی ہے کہ وہ اس بہانے سے کہ صاحب روزہ رہیں گے تو ہمارا ورک نہیں ہو سکتا، روزہ رہیں گے تو ہمارا کام نہیں ہو سکتا، روزہ چھوڑ رہے ہیں وہ، جبکہ اللہ نے انسانوں کے پیدا ہونے کے مقصد کو بیان کیا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جنات کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ نے روزہ اپنی عبادت کے لیے دیا ہے، ہم دنیا میں کمانے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم دنیا میں دولت جمع کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہمارے دنیا میں آنے کا بنیادی مقصد اپنے بیوی بچوں کو پالنا بھی نہیں ہے۔ ہمارے بیوی بچوں کو پالنے والا تو اللہ ہے، ہمارے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو پالنے والا تو اللہ ہے، ہماری دنیاوی ضرورتوں کو پوری کرنے والا تو اللہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں ایک دوسری جگہ پر فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور آپ بھی نمازوں کی پابندی کیجئے۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے روزی روٹی نہیں مانگتے، نحن نرزقک، روزی روٹی دینے کی ہماری اپنی ذمہ داری۔ تو ہمارا مقصد روزی روٹی کمانا نہیں ہے، بیوی بچوں کی فکر ہے یقیناً،
لیکن بیوی بچوں کے چکر میں، ماں باپ کے چکر میں، اپنی دنیا کے چکر میں اور اپنے کاروبار، اپنے بزنس، اپنے کام کاج کے چکر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر روزہ چھوڑنے کا پرمیشن صرف دونوں کو ہی دیا، فمن کان منکم مریضا او علی سفر، اگر کوئی آدمی بیمار ہے، اتنا بیمار ہے کہ وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، تو روزہ چھوڑ سکتا ہے وہ۔ اور اگر کوئی آدمی سفر میں ہے، 80 کلومیٹر سے زیادہ کا اس کا سفر ہے، روزہ چھوڑنے کی اجازت۔ لیکن یہ روزہ چھوڑنا بھی کیسا چھوڑنا؟ فعدۃ من ایام اخر، رمضان کے بعد جب آدمی صحت مند ہوگا یا سفر سے لوٹ کر واپس آ جائے گا، روزے کی قضا کرنا پڑے گا۔ یہاں اللہ نے قرآن میں کہیں بھی نہیں بتایا کہ کمائی کرنے والوں کو روزہ چھوڑنے کی اجازت۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اپنے کام کاج کے لیے، اپنی دنیاوی مصروفیتوں کے لیے اور اپنے بزنس، اپنے کارخانے، اپنے تجارت کے لیے روزہ چھوڑنے کی کہاں اجازت دی جا سکتی؟ اور جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ لوگ یقیناً اپنا بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ بلکہ کتابوں کے اندر تو علماء نے مسائل لکھے، جو لوگ کھلم کھلا روزہ چھوڑتے ہیں نا، اگر اسلامی گورنمنٹ ہوگی تو اسلامی گورنمنٹ میں بادشاہ کو یہ اختیار ہے کہ ان لوگوں کو اریسٹ کر کر چورستے کے اوپر کھڑا کر کر سزا دے ان کو۔ اسلام میں شراب پینے کی سزا 80 کوڑے مارنا ہے، جلاد کو بلایا جائے گا، 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اور وہیں پر کتابوں میں مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی آدمی رمضان میں شراب پی لے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، 80 کوڑے شراب پینے کے اور 100 کوڑے رمضان میں روزے کا مذاق بنانے کے۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے جو آدمی کھلم کھلا نمازوں کو چھوڑنے والا ہے، اگر اسلامک گورنمنٹ ہے تو 3 مہینے کی سزا ہوگی، اس کو 3 مہینے جیل میں ڈال دیا جائے گا اس کو۔ بعض علماء کے نزدیک کھلم کھلا نماز چھوڑنے والے کو ختم کر دینے کا حکم ہے، ایسی سخت سزا ہے۔ بعض علماء نے لکھا کہ جو آدمی کھلم کھلا نمازوں کو چھوڑتا ہے نا، اس کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ بعض علماء نے لکھا کہ اس کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر اوپر سے ڈھکل کر ختم کر دیا جائے، کہ اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، نماز کے لیے پیدا کیا تھا، نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کے زندہ رہنے کا کیا فائدہ؟ یہ سب اسلامک گورنمنٹ میں۔ کہیں آپ لوگ بھی یہاں سے جا کر پلاننگ کریں گے کہ کون کون نماز نہیں پڑھ رہا، چلو گٹے پہ لے جا کر ڈھک لیں گے وہاں، کون کون روزہ نہیں رہ رہا، چلو اس کے لیے ہنٹر کا انتظام کریں گے۔ آج کل یوتھ کے بچے اچھے اچھے کام کر رہے ہیں نا، کہیں آج یوتھ کے بچوں میں یہ مشورہ نہ ہو جائے کہ ہم ایک جلاد کو تنخواہ پر رکھیں گے اور ایک ہنٹر بنائیں گے، اور جو لوگ روزہ نہیں رکھتے پکڑ پکڑ کر ان کو محلے کے چورستے میں گلی کے اوپر لا کر ماریں گے۔ اسلامک گورنمنٹ میں ہے یہ، کھلم کھلا نمازوں کا مذاق اڑانے والے، کھلم کھلا روزوں کا مذاق اڑانے والے، اسلامک گورنمنٹ ان کو سزا دے گی۔ آج ہمارے بھائی معمولی بہانے سے روزوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ ارے یہ روزے اتنی بڑی دولت ہے کہ جب آپ مرو گے، قبر کے گڑھے میں جاؤ گے اور وہاں اللہ کے پاس دیکھو گے کہ روزے کا کتنا بڑا ثواب ہے، آپ وہاں پر اللہ تعالیٰ کے سامنے دعائی دو گے کہ اللہ دوبارہ مجھے دنیا میں بھیج دیجئے، میں رمضان کے 1 مہینے کے روزے کیا سال بھر کے روزے رہ کر آؤں گا۔ کہیں آتے ہیں بھلا جانے سے جانے والے؟ کیا آج تک کوئی مرنے والا دوبارہ واپس آ سکا؟ اگر روزے رہنے کے لیے واپس آ سکتے تو نمازوں کے لیے بھی واپس آ سکتے، رشتہ داروں سے ملنے کے لیے بھی واپس آ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے زندگی کو ایک مہلت کا ایک شارٹ پیریڈ بنایا۔ جب تک آپ کی جسم کے اندر جان ہے، آپ کے پاس موقع ہے، ابھی کر لو جتنی نیکیاں کرنا ہے، بعد میں موقع نہیں ملنے والا ہے آپ۔ اور اللہ نے جب توفیق دی، آپ نے روزہ رکھا، تو قرآن سے اپنا رشتہ جوڑو۔ اکثر لوگوں کی یہ شکایت ہے کہ صاحب ہمیں قرآن پڑھنے نہیں آتا، تو قرآن پڑھنے نہیں آتا تو سیکھو۔ رمضان میں آپ اپنی زندگی کا، اپنے صبح سے شام تک کا قیمتی وقت مسجدوں میں دیتے ہو، سال کے 11 مہینے میں تو اتنے وقت آپ نہیں دیتے نا مسجدوں کو۔ جب آپ نے رمضان میں اپنے قیمتی اوقات کو مسجدوں میں دیا ہے، سیکھو قرآن کو۔
جو لوگ قرآن کے سکھانے والے ہیں ان کی منت سماجت کرو، ان کے پیٹ میں منڈی ڈالو. چند لوگ مل کر ایسے لوگوں کو تیار کرو کہ صاحب ہم اتنی فیس آپ کو دے دیں گے، آپ روزانہ 1 گھنٹہ ہم کو دے دے، قرآن سکھا دے. کیا خاص فیس دو گے آپ لوگ؟ فری میں یہاں پر پڑھنے کے لیے بولا جا رہا ہے تو کوئی آنے کے لیے تیار نہیں. عجیب حالت ہے قوم کی، سب تھمساب کے انگوٹھے بنے ہوئے ہیں. مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہر ایمان والے سے کہیں گے، فرشتہ کہے گا آ کر اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیۃ تقرؤها. ہر ایمان والے سے یہ کہا جائے گا کہ قرآن کی ایک ایک آیت پڑھتے جاؤ، جنت کی ایک ایک منزل چڑھتے جاؤ. جنت کی لاسٹ فلور اتنی ہی ہے جتنی کہ قرآن میں آیتیں. قرآن میں 6666 آیتیں، اور جنت کا آخری منزل بھی 6666 منزل. جو حافظ قرآن ہوگا پڑھتے پڑھتے 6666 فلور پر چلا جائے گا. آج دنیا کی سب سے بڑی عمارت برج الخلیفہ دبئی میں بن گئی. لوگ دنگ ہے دیکھ کر کے، 110 منزل کی بلڈنگ ہے. اس کے آگے بھی سنا کہ 132 منزل کی ہے، لیکن آگے تک لوگوں کو پرمیشن نہیں ہے. چائنا میں ابھی کنسٹرکشن چل رہا، زمین سے 4 کلومیٹر اونچی بلڈنگ بنانے کا. لوگ محنتیں کر رہے ہیں، لوگ کوششیں کر رہے ہیں آسمان سے باتیں کرنے کی. کتنی منزلیں بنا لیں گے؟ 200 منزل، 400 منزل، 500 منزل، 1000 منزل، کتنی ہے آدمی کیوں نہ بنا لے، لمیٹڈ ہے نا. لیکن جنت کے اندر ایمان والے کو فرشتہ کہے گا کہ قرآن کی ایک آیت پڑھو، 1 منزل چڑھو. اب آپ بولیں گے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک ونحر ان شانئک هو الابتر، تیسری منزل پہ بریک. اور فرشتہ بولیں گا آگے پڑھو، وہ نہیں آتا، اور وہیں پر پڑے ہوئے. اب تیسری منزل میں یا قرآن کی 10 آیتیں 10 سورتیں یاد کر کر 30-40 منزلوں میں افلاس کے مانند، بھکاری کے مانند پڑے ہوئے رہنے سے بہتر تھا کہ دنیا کے اندر پورا قرآن پڑھ لیتا، تاکہ وہاں قرآن پڑھتے جاتا اور آگے کی منزلیں چڑھتے جاتا. یہ کام تو کیا ہی نہیں ہم نے زندگی کے اندر. کبھی اس اینگل سے ہم نے سوچا ہی نہیں کہ آخرت کے سارے مرتبے قرآن مجید کی آیتوں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. اگر ایسا ہوتا تو ہم میں سے ہر آدمی کوشش کرتا کہ روزانہ کم سے کم میں قرآن کی 1 آیت کو سیکھوں گا. آپ یہ نہ سمجھیں کہ قرآن کی 1 آیت سیکھنا صرف 1 آیت سیکھنا ہے، بلکہ قرآن کی 1 آیت سیکھنا جنت کے 6666 منزلوں میں 1 منزل کو اپنے نام پر بکنگ کرا لینا ہے. حیدرآباد میں بہت سارے وینچرز چل رہے ہیں نا آج کل، بہت سارے اپارٹمنٹ چل رہے ہیں. اخباروں میں اطلاعات آ رہی کہ 1 پورشن 2 BHK کا، 2 بیڈروم ہال کچن کا 1 پورشن 60 لاکھ روپے، 70 لاکھ روپے. اور بکنگ سٹارٹ ہے، لوگ پہلے سے ہی بکنگ کر رہے ہیں، جا کے ایڈوانس میں پیسے دے رہے ہیں. فلاں ایریا ہے، مادھا پور کا علاقہ، گچی بولی کا علاقہ، وہ فلاں ایئرپورٹ کے قریب کا علاقہ، وہ میٹرو سٹی کا علاقہ. دیوانہ وار لوگ جا جا کر بینکوں سے لون لے لے کر، قرضے لے لے کر، فائنانس میں پیسے اٹھا اٹھا کر 1 فلور بک کرا رہے ہیں، 2 منزل کا، 2 بیڈروم کا. اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعرہ لگ رہا ہے، کون ہے جو زمین کے اوپر قرآن کی جتنی آیتیں یاد کرے گا اس کے لیے جنت میں اتنا 1 فلور بک ہوتا جائے گا. اچھا موقع ہے قرآن مجید کو یاد کرنے کا، قرآن کو سیکھنے کا بہترین موقع ہے. یقیناً 1 مہینے میں آپ پورے قرآن کے حافظ تو نہیں بن سکتے. 1 مہینے کے اندر آپ 2-4 سورے تو یاد کر سکتے ہیں تجوید سے. آپ 1 مہینے کے اندر پورا قرآن پڑھنا سیکھ تو نہیں سکتے نا، لیکن 1 مہینے کے اندر پورا قرآن سیکھنے کی ڈگر کے اوپر چل تو سکتے ہیں آپ. اگر آپ نے آج سے الف با تا سا کی پریکٹس شروع کر دی تو مطلب یہ ہے کہ آپ دلی جانے کی روڈ پر چڑھ گئے. آپ چلتے جائیں گے تو کبھی نہ کبھی دلی پہنچ جائیں گے. آپ لاک ڈاؤن میں دیکھا نا آپ نے، 2-2, 3-3 ہزار کلومیٹر لوگ پیدل چل کر پہنچے نہیں پہنچے. وشاکھاپٹنم کہاں ہے اور راجستھان مدھیہ پردیش کہاں ہے؟ ایک طرف ہمارا نچلا حصہ وشاکھاپٹنم اور دوسرا ہمارا اوپری حصہ.
کئی ہزار کلومیٹر لوگ پیدل چل چل کر پہنچ گئے لاک ڈاؤن میں اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے. اگر کوئی آدمی یہ طے کر لے کہ مجھے 100% قرآن سیکھنا ہے اور آج ہی سے میں اس کی تیاری کروں گا, اور آج وہ نورانی قاعدہ لے کر بیٹھ جائے, الف با تا سا نکالنے کی پریکٹس کرے, تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ وہ قرآن مجید, پورا قرآن مجید کا حافظ قرآن بن جائے گا. یہ بچہ آپ کے سامنے چھوٹا 5 سال کا بچہ ہے, پورا نورانی قاعدہ اس کو یاد ہے, زبانی یاد ہے, اور قرآن کا جو آخری پارا ہے نا 30واں پارا, آدھے سے زیادہ اس کو یاد ہے. اب یہ ڈگر پر چل پڑا حافظ قرآن بننے کی, محنت کرے گا تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا 2-4 سال کے بعد یہ حافظ قرآن بن جائے گا. یہ ہر چیز محنت سے ہوتی ہے نا, گھر بیٹھے تو کچھ نہیں آتا. اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں حافظ بنوں, لیکن اس کے لیے آدمی محنت نہیں کرتا. حیدرآباد میں ٹولی چوکی میں ایک مدرسہ ہے. آج سے چند سال پہلے ایک چچا گورنمنٹ امپلائی تھے, 58 ایئرس میں ریٹائرمنٹ ہوا ان کا. ریٹائرمنٹ کے بعد جا کے اس مدرسے میں انہوں نے ایڈمیشن لیا, اور روزانہ اپنے پوترے کے ساتھ پابندی سے جاتے تھے وہاں پڑھنے کے لیے. 4-5 سال گزرنے کے بعد ایک دن ایسا آیا کہ پوترے کے ساتھ ساتھ دادا بھی حافظ قرآن بن گئے. پرسوں ایک پروگرام کے اندر میں نے یہ واقعہ سنایا. اس پروگرام میں ایک بڑے مفتی صاحب میرے بازو میں بیٹھے ہوئے تھے. میرے بیان کے بعد وہ مفتی صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ ابھی مفتی عبدالمعید شامزی صاحب نے جس چچا کا واقعہ سنایا, وہ چچا میری مسجد کے مصلی ہے اور 5 نمازیں میرے پیچھے پڑھتے ہیں. محنت کرنے سے ہوتی ہے چیزیں, خالی بیٹھے بیٹھے نہیں ہوتی ساری چیزیں. اسی لیے اگر کوئی آپ کو پھکٹ میں قرآن سنا رہا ہے, مفت میں قرآن سنا رہا ہے, فری میں قرآن سنا رہا ہے, تو آپ اس کے پیر دھو کر پینا چاہیے. آپ کو جنت میں لے کر جانے والا ہے, آپ کا محسن ہے وہ. مگر عجیب بات ہے کہ ہمارے لوگوں کو ہمدردی کرنے والے پسند نہیں آتے, چونا لگانے والے. رمضان کا مہینہ قرآن مجید سے اس مہینے کو خاص نسبت ہے. اس مہینے کے اندر قرآن مجید سیکھنے کی عادت ڈالو, روزانہ کچھ نہ کچھ وقت دو, اپنی زندگی کا قیمتی وقت. اور جن لوگوں کو قرآن پڑھنے آتا ہے وہ بیٹھ کر قرآن پڑھو, اپنے مرحومین کے نام پر پڑھو قرآن. عام دنوں کے اندر قرآن مجید پڑھو گے, ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملے گی, اور رمضان میں قرآن مجید پڑھو گے ایک حرف پر 100 نیکیاں ملے گی. اور یہی قرآن مجید رمضان میں نفل نماز میں پڑھو گے ایک حرف پر 1000 نیکیاں ملے گی. اور یہی قرآن رمضان میں تراویح کی نماز میں یا تہجد کی نماز میں یا فرض نماز میں پڑھو گے ایک حرف پر 1,00,000 نیکیاں ملے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بٹوارا ہے نیکیوں کا. ہے کوئی عقل مند جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان بخششوں کا, ان عطاؤں کا, اس کی قدر کر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے؟